أشهد أن محمد رسول کہ انسان کا وجود مرکب ہے. اس ایک وجود میں اصل میں دو مکمل متوازی اور ایک دوسرے سے آزاد خود مختلف وجود موجود ہے. ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود. یہ بات ہمارے سلف میں تو بہت واضح تھی، لوگوں کے علم میں تھا. چنانچہ آج سے کتنے 100 سال پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سادگی سے اس کو بیان کیا ہے. یہ شعر میں نے بہت مرتبہ آپ کو سنایا ہے. آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ والحیوان. یہ ابن آدم جو ہے یہ عجیب معجون ہے، مرکب ہے. معجون مرکب یہ لفظ عام طور سے استعمال کرتے ہیں عام طور پر. اس میں ایک فرشتہ بھی بندھا ہوا ہے اور حیوان بھی. از فرشتہ سرشتہ وز ہے. اب فرشتہ جو ہے وہ بھی روح ہے، اور روح الامین، روح القدس، اور روح انسانی بھی روح ہے. تو گویا ایک فرشتہ جو ہے وہ بھی ہمارے وجود میں ہے، روح. اور یہ روح جو ہے یہ جان نہیں ہے، یہ لائف نہیں ہے. لائف تو کتے بلے میں بھی ہے، انسان میں ہے. یا فرشتے ارواح ہے اور یا پھر یہ ارواح انسانی ہے. تیسری کوئی چیز روح نہ جنات میں روح ہے نہ ہی حیوانات میں روح ہے. یہ روح جو ہے یہ صرف یا فرشتے، وہ تو ہے ہی مجسم روح، روح ہی روح ہے. اور یا یہ کہ انسان کے جس میں ایک حیوانی وجود کے ساتھ ہی ایک روحانی وجود کو شامل کر دیا گیا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سادگی سے شیخ سعدی نے صدیوں پہلے یہ بات کہی. لیکن آج کا افلاس یہ ہے، اور جو مادہ پرستانہ تہذیب جو چھا چکی ہے پوری دنیا پر، اس کا عالمی حل باعث، اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے کہ اب انسان صرف اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے. وہ صرف اپنے حیوانی وجود سے واقف ہے. یہ جو بھی فلسفے کا اور سائنس کا جو بھی ارتقا ہوا ہے مغرب میں رینائسنس کے بعد، اس کا ایک رخ تھا مادہ پرستی کی طرف، مذہب کے خلاف اور مادہ پرستی. لہذا جو چیز بھی انسان کے تجربے میں نہیں آ سکتی، اس کے حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی، جو ویریفائی نہیں کی جا سکتی، اس کو جو ہے اس وقت رجحان یہ کہ اسے ہم نہیں مانتے. کوئی مانتا ہے تو مانے، کوئی ہم سے بحث بھی نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ وہ اصل میدان ہے ہی نہیں. لہذا وہ روحانی وجود خارج بحث ہو گیا. انسان میرا حیوان ہے. اسی کو کہا تھا اکبر الآبادی نے بہت خوبصورتی سے کہ ایک انتہا تو یہ تھی، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. اس نے کہا میں تو بندر ہوں. ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوس. اب ڈارون کی ہمت یہی تھی، اسے اپنا جو وجود ہے وہ بندر کا نظر آیا، اور منصور کا معاملہ کچھ اور تھا، اس میں خدائی کا دعوت. لیکن یہ بھی در حقیقت اسی ان دو وجودوں کے بارے میں دو انتہائی نقطۂ نظر ہو گئے کہ جس کے نگاہ اس وجود پر جم گئی وہ کہہ اٹھا، یہ خالق جذب میں کہہ اٹھا الحق، یعنی یہ کہ میں نرا حیوان نہیں ہوں، میرے اندر تو ایک حقیقت کبرا میرے اندر مضمر ہے. اور صحیح تھا اس کو. لیکن الحق کہنا جو ہے یہ در حقیقت شرعی اعتبار سے اس کے لیے جو ہے موجب کفر بن گیا اور اس کو چڑھا دیا. لیکن اسی طرح ڈارون کی انتہا یہ کہ ہم صرف حیوان ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ سلائٹلی مور ایوالوڈ اینیمل، شمپینزیز ہے اور یہ گوریلا ہے، ہمارے جیسے ہی 2 ہی ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، نر ہے، مادہ ہے، سب کچھ ہے. مادہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسی طرح پلاتی ہے، سب کچھ وہی ہے. بس یہ ہے جیسے گدھا ہے گھوڑا ہے کہ گدھا جو ہے ذرا اسپورٹس ہے اینیمل اور وہ ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، اتنا ہی فرق ہے. بہرحال یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ تو بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آپ کی آ چکی ہے. آج میں اسی حقیقت کا جو ایک ضمنی نتیجہ نکلتا ہے اور جو وہ اپنی جگہ وہ بھی نہایت ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت علم کی بھی 2 قسم، ایک علم حیوانی ہے، ایک علم روحانی. چنانچہ علامہ ابن خلدون کا یہ قول جو ہے بہت مشہور ہے اور معروف ہے، عام طور پر کوٹ کیا جاتا ہے. العلم و علمان، علم 2 قسم کا ہے، علم الابدان و علم الادیان. ایک ہے علم ابدان کا، بدن کی جمع، فزیکل باڈیز کا علم. اس میں سارے یہ فزیکل سائنسز آ جائیں گے. فزیکل باڈیز وہی ہیں کہ جن کا علم ہم اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. اب حواس میں سے آنکھ ہے تو آنکھ کے لیے آپ نے مائکروسکوپ بھی بنا لی، ٹیلیسکوپ بھی بنا لی، لیکن دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے. مائکروسکوپ خود تو کچھ نہیں دیکھ سکتی، نہ ٹیلیسکوپ کچھ دیکھ سکتی. تو ان حواس کے دائرے میں جو شے آتی ہے وہ ہے علم الابدان، نالج آف دی فزیکل باڈیز. اور دوسرا ہے علم الادیان. علم الادیان کی بنیاد جو ہے وہ وحی پر ہے، اور وحی جو ہے وہ در حقیقت انسان کے حیوانی علم کا حصہ نہیں ہے، وہ اس کے روحانی علم. تو یہ 2 علم ہیں اصل میں کہ جن کو انسان کو علیحدہ سے اچھی طریقے سے سمجھ لے. قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں آپ کے علم ہے کہ ابتدا میں تو 2 رکوعوں میں تمہیدی طور پر 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے. ایک وہ کہ جنہوں نے قرآن سے صحیح استفادہ کیا یا کر سکتے، ایک وہ کہ جنہوں نے تکبر اور حسد کے بنا پر جو ہے کفر کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا موقف قائم کر لیا ہے، آڑے ضد پر. تیسرے بین کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں حقیقت میں. یہ تمہید ہے. پھر 2 رکوعوں میں تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، یہ قرآن کی بنیادی دعوت اور قرآن کا اساسی فلسفہ، اس کی اساسی حکمت، اس پر نہایت جامع ہے. یہ 20 آیات ہیں. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ سارے مضامین جو ہے قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے اور قرآن کی اساسی فکر کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ اصل میں مکی صورتوں کے مضامین. 2/3 قرآن مکی ہے اور مکی قرآن میں یہ سارے مضامین تفاصیل سے آئے ہیں. مصحف میں چونکہ پہلے سورہ بقرہ نہیں تھی، لہذا وہ 4 رکوعوں کے اندر وہ مکی قرآن کا خلاصہ گویا کہ
ان 2 رکوعوں کے اندر دے دیا گیا، چند آیات میں 20 آیات میں، تاکہ قرآن کا پڑھنے والا جب شروع کرے تو قرآن کی بنیادی دعوت یہ پر واضح ہو جائے، اختصار کے ساتھ اس کا بنیادی حل۔ اسی رکوع میں 2 قسم کے جو علم ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسی لیے وہ آیات آج پڑھی ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں وہ کہ جو اس میں فساد مچائے گا اور کیوریسی کرے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سے پہلے ذرا سا اختیار رکھنے والی جو ہے ہستی وہ جنات کی پیدا کی گئی تھی اور انہوں نے فساد بچایا کبھی لے، تو گویا کہ ایک پریسیڈنٹ موجود تھا تو اس نے جو فساد بچایا ہے۔ اب یہ ایک اور مخلوق اگر با اختیار ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ خلیفہ تو وہی ہوتا ہے جو با اختیار ہو، کچھ نہ کچھ اختیار تو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، تو یہ بھی فساد بچائے۔ اور ایک دوسرا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے فلسفی طور پر، کہ جہاں اختیار ہوگا وہ اختیار جہاں صحیح استعمال ہو سکتا ہے غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو جہاں غلط استعمال ہوگا تو یقیناً اس سے پریشانی ہوگی، فساد میں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا میرے پیش نظر کیا شے ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور پھر اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم عطا کیا۔ اب دیکھیے نام بھی ہوتا ہے کسی شے کا، فزیکل باڈی کا کوئی نام ہوتا ہے، آپ کا ایک وجود ہے، آپ کا ایک نام ہے، پاکستان کا ایک وجود ہے، اس کا ایک نام ہے، دھاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی اپنا ایک علیحدہ وجود ہے، اس کا نام ہے۔ تو در حقیقت علم الاسماء جو ہے وہ علم الاشیاء ہے، اور اس کا جو حضرت آدم کے اندر مدیت کر دیا گیا، اور میں پہلے ترجمہ مکمل کر دیجیے، ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر پیش کیا فرشتوں کے سامنے، کیا بتاؤ تم وہ نام اگر تم جانتے ہو۔ قالوا لا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے عرض کیا تو پاک ہے اور ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے۔ اس میں اصل میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ فرشتوں کا علم محدود، یعنی جو فرشتہ جس کام پر مامور ہے بس اسی سے متعلق اس کے پاس معلومات ہے، وہ جامع علم نہیں ہے، ہماگیر علم ہے، اپنے اپنے کام سے متعلق۔ جیسے اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تو اتنی حد ہو گئی ہے کہ آنکھوں کا ڈاکٹر اور ہے، کانوں کا اور ہے، حالانکہ یہ 2 انچ 2.5 انچ کا فاصلہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ لے کے جائیے کان والے کے پاس کہ آنکھ اب نہیں میرا کام نہیں، کسی اور کے پاس جائیے۔ تو فرشتوں کے پاس جو ہے وہ اپنے اپنے شعبے کا علم ہے، ہماگیر علم جو ہے وہ اللہ نے آدم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، یقین سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا تو تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، تب آدم کو کہا گیا بتاؤ ان کے وہ نام۔ فلما انباهم، جب بتا دیے انہوں نے نام، قال علم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہہ نہیں دیا تھا تمہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے کل غیب سے واقف، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم کہہ رہے تھے، جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے، تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ خلافت تو ہمارا حق ہے، ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم لگے رہے ہوئے ہیں آپ کے تمام احکام کی تنفیذ کر۔ بل قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اب یہ کہ اسی کے بطور ایک علامت کے پھر اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کے سامنے جھکیں۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کو جو ہماگیر علم دیا جا رہا ہے یہ کائنات کی تسخیر کرے گا، اور اس تسخیر کے نتیجے میں ہر شے سے متعلق فرشتہ جو ہے اگر اس کی تابعداری نہیں کرتا تو اس کا قدم رک جائے گا۔ ان سب کو جو ہے اب کسی کو اگر ملکہ برطانیہ جو ہے یا شہنشاہ برطانیہ وائسرائے بنا کر بھیجتا تھا ہندوستان میں، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کی پوری سرکاری مشینری اس کے تابع ہوگی، تابع نہیں ہوگی تو وائسرائے کیسے ہوگا، کیسے وہ اپنے فرائض ادا کرے گا؟ تو جب انسان کو خلافت عطا کی جا رہی ہے، اور خلافت میں جیسے کہ اس سے پہلے کے رکوع میں کہا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو یہ تو ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس کو تسخیر کرو گے، سخر لکم الشمس والقمر، تو لہٰذا ان تمام فرشتوں کو اس کے تابع فرمان ہونا لازم تھا، یہ اس کی گویا کی علامت۔ یہ جو علم ہے جو آدم کو دیا گیا علم الاشیاء، یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے، پوٹینشلی جسے ہم کہتے ہیں بالقوہ۔ آم کا درخت کہاں سے ظاہر ہوا؟ آپ نے گٹھلی جو دبائی تھی زمین میں وہی پھٹی ہے، اس کا جو اوپر کا جو ہے سخت ہول، پھر اس میں سے 2 پتیاں نکلی ہیں، اور اس گٹھلی کے اندر اس کی ابتدائی غذا بھی موجود تھی کہ جس سے یہ پروان چڑھی ہے، اور پھر وہ زمین سے اپنی در قائم کر کے غذا لے رہی ہے اور چل رہی ہے، اور ایک بار درخت وجود میں آ گیا۔ تو وہ سارا علم جو ہے در حقیقت آدم کے اندر پوٹینشلی بالقوہ ودیعت کر دیا گیا۔ لیکن اب میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ تو ایک علم ہے جو آدم کو شروع ہی میں دے دیا گیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ آدم کی خلافت کی اساس یہی علم ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے سامنے جو بات ڈیمانسٹریٹ کرائی گئی وہ یہ ہے کہ میں خلیفہ تو اس سے بنا رہا ہوں، لیکن یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اسے یہ علم دے رہا ہوں۔ اس حوالے سے خلافت کی اساس وہی ہے، لیکن یہ کہ یہ رکوع جب ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ بیچ میں تو وہ آتا ہے کہ اے آدم اور حوا جاؤ تو رہو اب جنت کے اندر، لیکن جہاں سے چاہو جس طرف کا چاہو پھل کھاؤ، لیکن اس طرف کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔
وہ پھر شیطان نے بہلا کر پھسلا کر وسوسہ اندازی سے انہیں آمادہ کر لیا، انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، حل کھا لیا، لیکن پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی کر لی۔ البتہ چونکہ یہ تو ایک آزمائشی جنت تھی جس میں رکھا گیا تھا، اصل تو دنیا کے لیے بنائے گئے تھے، لہذا کہا اہبطوا منہا قل نہبطوا منہا جميعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، اب یہ دوسرا علم ہے، یہ اس وقت آدم کو نہیں دیا گیا بلکہ یہ بعد میں دیا جانا ہے۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی آئے گی میری طرف سے ہدایت، یہ ہے اصل میں ایک وہ علم ہے کہ جو آدم کو دے دیا گیا، ایک وہ ہے جو آئے گا۔ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جو ہمارا وہی آئے گا وہ ہماری آیات کی شکل میں ہوگا، جو ہماری ان آیات کا انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ دو علم ہو، ایک علم جو پوٹینشلی آدم کو دے دیا گیا، ایک علم کے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وقتاً فوقتاً آتا رہے گا تمہارے پاس۔ یہ علم ہے وہ حیوانی علم جس کے حصول کے لیے جو ایپریٹس ہے، جو میکینزم ہے، وہ انسان کی جو خلقت ہے اس کے اندر وضعیت کر دیا گیا۔ وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤول۔ دیکھو ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی، اسی کے تابع باقی حواس خمسہ بھی ہے، باقی تین اور ہیں، چکھنے کی، چھونے کی، چھونے کی، 5 صلاحیتیں شمار ہوتی ہیں حواس خمسہ۔ ان سے جو بھی تمہیں سینس ڈیٹا حاصل ہو، جو بھی علم حاصل ہو، جو معلومات حاصل ہو، پھر ان کو پروسیس کرنے کے لیے تمہیں ہم نے یہ دماغ دیا۔ یہ جو اس دماغ جو اس بھیجے اس کے اندر ہے، کھوپڑی کے اندر، یہ کمپیوٹر ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کمپیوٹر میں تو ڈیٹا پہلے فیڈ کیا جاتا ہے، تب وہ کچھ آگے کام کرے گا نا، کمپیوٹر خود تو کچھ ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اس دماغ میں فیڈ ہوتا ہے یہ سارا ڈیٹا، آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، ناک نے سونگا اور زبان سے چکھا، اور یہ کہ ہاتھوں سے چھوا، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، معلوم ہو گیا۔ یہ سارا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ یہاں جا رہا ہے۔ اس ڈیٹا کو یہ پروسیس کرتا ہے، پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے، نتیجہ نکال کے میموری میں ڈال دیتا ہے۔ کمپیوٹر میں بھی میموری ہے، پھر مزید دیکھتا ہے، پھر اور سوچتا ہے اور غور کرتا ہے، پھر کچھ اور بات معلوم ہوئی، پھر وہ اپنی پرانی میموری سے اس کو ٹیلی کرتا ہے، پھر اس میں کوئی اضافہ ہو گیا تو اس کو بھی اپنی میموری میں لگے گا۔ اس طریقے سے یہ حیوانی علم جو ہے یہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ میں اسے حیوانی کیوں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجیے کہ حیوانات میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں نے بارہا اپنے ایک مشاہدے کی مثال دی ہے کہ ایک وہ جو کیڑا ہوتا ہے خاص طور پر جس کا روواں ہوتا ہے، بہت وقت جسم سے مس ہو جائے تو وہ بہت خارش ہو جاتی ہے، وہ چل رہا تھا کہیں، میں نے اس کے آگے تنکا رکھ دیا، اس نے تنکے کو محسوس کیا کہ کوئی رکاوٹ ہے تو اپنا رخ بدل لیا، پھر میں نے دوسرے رخ پر بھی رکھ دیا، اس نے پھر بدلا اپنا رخ، پھر میں نے تیسری مرتبہ رکھا، پھر بدلا اپنا رخ، چوتھی دفعہ رکھا تو اس تنکے کے اوپر سے ہوتے ملے۔ اب یہ سارا مینٹل پروسیس موجود ہے اس میں، یعنی احساس بھی ہے، چھونے کا حص جس سے اسے معلوم ہو گیا کہ میرے راستے میں آبسٹرکشن ہے، پھر اس کی عقل نے فیصلہ کیا کہ ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ، اس آبسٹرکشن سے بچو، تو بدل لو، وہ بدل لیا۔ 3 دفعہ جب ہو گیا تو اب اس نے فیصلہ کیا کہ یہ آبسٹرکشن پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، یو ہیو ٹو اوور کم اٹ، اب اس کے اوپر چلیے۔ یہی تو علم ہے نا ہمارے پاس، حیوانی علم ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چھوٹے حیوان سے بڑے حیوان سے اور اونچے حیوان ضرور، تو یہ فیکلٹیز انسان میں آ کر بہت ڈیولپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ فرق جو ہے یہ صرف کوانٹیٹیو ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے، یہ نوعیت کا فرق نہیں ہے، یہ کمیت کا فرق ہے، ورنہ یہ سارے پروسیس حیوانات کے اندر موجود ہے کہ جو ہمارے اس سمع اور بصر اور فؤاد جس کو کہتے ہیں، اصل میں اکثر وہ جگہ قرآن مجید میں ترجموں میں فؤاد کا ترجمہ دل کر دیا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دل کے لیے لفظ قلب ہے قرآن کا، اور ہے اور بار بار آتا ہے، اور قلب کے ساتھ بھی تعقل اور تفکر کو منسوخ کیا گیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ابھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ فؤاد کہتے ہیں فائدے سے بنا، فائدہ، جیسے آپ نے پرانے زمانے کی تفسیریں دیکھی ہوں گی، فے یعنی بات کرتے کہتے فے، اس سے فائدہ یہ نکلا، جیسے آپ کہانیاں پڑھتے تھے تو یہ مورل لیسن ہے، فائدہ، یہ فائدہ نکلا، یعنی کسی بحث کا نچوڑ نکال دیں۔ اسی لیے فعید کہتے ہیں وہ گوشت جسے خوب بھون لیا گیا، اس میں سے جو ہے پانی وانی اب نکل گیا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے اصل گوشت کا وہ پوری طریقے سے ہو گیا، تو یہ فعید، تو فائد مفاد، کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ مفاد سے، اصل میں اس سے مراد یہ عقل ہے، یہ انٹلیکٹ ہے، جو انفر کرتی ہے، جو نتیجہ نکالتی ہے، قیاس کرتی ہے، ایک چیز پر دوسرے کو قیاس کر کے پھر ایک نتیجہ نکالتی ہے، پھر ان نتیجوں کو اپنے سابقہ نتائج کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے، جس سے ایک نیا نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے، پھر اس کو اسٹور کرتی ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس حیوانی علم کی بنیاد، اور در حقیقت اس کو قرآن مجید میں جو ہے انسان کے لیے بار بار کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں سمع اور بصر دیا، ہم نے تمہیں عقل، اور اس میں خاص طور پر یہ ایک مقام جو میں نے ابھی کوٹ کیا تھا، اور اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بہت صحیح بات کہی ہے، یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، دیکھو کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو۔
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم نے جو تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، یہ دماغ دیا ہے، ان سب کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی کہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ در حقیقت اس آیت نے اور اس قسم کی بہت مقامات پر جو ہے وہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے، اس نے اس دور کا آغاز کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دور کا آغاز قرآن سے ہوا ہے کہ توہمات کے اوپر اپنے موقف کو قائم نہ کرو، علم پر۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے اس کے بارے میں علامہ نے اپنے خطبات کے دیباچے میں کہا ہے، انر کور آف دس ویسٹرن سیویلائزیشن از قرآنک، اس کا جو اندرونی کور ہے وہ تو قرآن سے ہے۔ توہمات میں یہ کیا ہے جی، ایک کوئی گائے ہے یا بیل ہے، اس کے سر کے اوپر جو ہے دو سینگوں پر یہ زمین رکھی ہوئی ہے، وہ جب اس کا ایک سینگ پر وہ ٹکاتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، پھر بدلتا ہے، دوسرے میں تو زلزلاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھائی کیا دلیلیں وہ ہو سکتی تھی، یا تو انسان نے کوئی سائنٹیفک طریقے پر اس حقیقت کو دریافت کیا ہوتا اور وہ جو انسان کا حیوانی علم ہے وہ یہاں پہنچا ہوتا، یا پھر یہ کہ وہ وہی کا علم جو ہے اس سے اس کی کوئی بات آتی۔ جب اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو ڈسکارڈ کرو، توہمات نہیں، واقعات اور حقائق پر کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشاہدہ کرو، دیکھو آیات الہی جو ہے اس سے پھر انفر کرو، نتائج۔ یہی بات کہی گئی ہے سورہ سجدہ میں بھی، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے دو شے بھی بنائی، بہت خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل جو ہے اس کا سلسلہ جاری کر دیا اس پانی سے، نچلا ہوا پانی جو ہے بڑا حقیر پانی یعنی منی، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اسے پوری طرح تیار کیا رحم مادر میں، اور پھر اس نے اس کی روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ ہے گویا کہ کراؤننگ جو شے ہے انسان کی تخلیق، حیوانی تخلیق کے اندر، کہ پھر سماعت اور بصارت اور عقل اور دماغ، انفر کرنے کی فیکلٹی، نتیجہ نکالنے کا، استدلال، استنباط، استنتاج، استخراج، یہ سارے الفاظ جو باب استفعال سے آتے ہیں، چیزوں سے چیزیں نکالنا، برآمد کرنا، نتائج اخذ کرنا، اس سے دلیل برآمد کرنا، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ عقل کا کام ہے۔ یہ علم ہے کہ جو بڑھ رہا ہے رفتہ 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 رفتہ، اور پچھلے یہ 200 برس تقریباً جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس علم کا ایکسپلوژن ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ سائنسی علم جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل سائنسز کا علم، اس قدر تیز رفتار سے بڑھا ہے، اور اب جو اس کی رفتار ہے وہ تو یہ کہ اچھے بھلے انتہائی پڑھے لکھے باشعور لوگوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ اپنے قدم کو چلا کے آگے۔ اتنے مختلف شعبوں میں بڑھ چکا ہے وہ، اتنے مختلف شعبوں میں کہ آپ کسی ایک شعبے میں بڑھ رہے ہیں تب بھی آپ جس اس شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی قدم نہیں ملا سکتے، باقی شعبوں کے بارے میں کیا سوچیں۔ یہ علم ہے جو ترقی کرتے کرتے پھر اسی نے ایجادات کی، اس نے قدرت کے اندر جو مخفی قوتیں تھیں ان کو پہچانا، ان کا اکتشاف کیا، ان کو جانا کہ یہ ہے، یہ گریوٹی ہے، زمین کے اندر ایک طاقت ہے، یہ ہر شے کو اپنی طرف ہے، یہ ایک فورس آف گریوٹی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھاپ کے اندر ایک طاقت ہے، بھاپ جو ہے کسی چیز کو موو کر سکتی ہے، اس کو استعمال کیا اور اسٹیم انجنز بنا دیے، کیا کی گاڑیاں چلا دی، وہ بھاپ کی طاقت ہے۔ پھر یہ کہ بجلی ہے، بجلی کے اندر جو طاقت ہے اس کو استعمال کیا، جس طریقے سے استعمال کیا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد ایٹمک انرجی ہے، وہ تو ایٹم ذرات کے اندر جو قوت پنہا ہے کسی طرح اس کو ہم نکال دیں، اس کا دھماکہ کر کے باہر نکالے تو جو بے پناہ قوت آتی ہے، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہی علم ہے انسان کا، وہی ان السمع والبصر والفؤاد۔ ان چیزوں کو دیکھو، ان پر غور کرو، نتیجے نکالو، پھر انہیں ایکسپلائٹ کرو، استعمال کرو۔ جو قوتیں ہیں پہلے ان کی دریافت ہوئی، ہمیں معلوم ہوا کہ قوت ہے اس میں۔ اب یہ کسی نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہانڈی چڑھی ہوئی چولہے کے اوپر، اس کے اوپر ڈھکنا بھی ہے، وہ ڈھکنا خود بخود ہل رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ حالانکہ نیوٹن کا قانون تو یہ ہے کہ ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اٹس اسٹیٹ آف rest all of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force۔ ہر شے یا تو اپنے جمود پر قائم رہے گی یا ایک خاص سمت میں خاص رفتار سے اس کی جو ہے وہ حرکت ہوگی اور جاری رہے گی، الا یہ کہ کوئی باہر کی طاقت ہو اس کے اوپر جو استعمال ہو اور وہ اسے ہلائے یا اس کی رفتار تیز کرے۔ تو یہ جو ہلی ہے، یہ ڈھکنا ہلا، یہ کیوں ہلا ہے؟ یہ کس کی طاقت سے؟ معلوم ہوا وہ بھاپ کی طاقت، بھاپ سے حل، اور لہٰذا اس کو پھر دونوں نے ہارنس کیا، اس کو یوں سمجھیے لگام ڈالی، اس کو وہ مشینیں بنا لی جس سے کہ وہ اسٹیم انجن جو ہے وہ بنے ہوئے جاتے۔ یہ علم ہے اصل میں اس شعبے کا علم، یہ وہ ہے جو علم آدم الاسماء کلھا، پوٹینشیل تو دے دیا گیا تھا حضرت آدم کو، لیکن تدریجاً جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت تو پورا ہوتا ہے لیکن اسے پورا درخت بننے میں کئی سال لگیں گے نا، تو ایک دن میں تو نہیں بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس علم کو اس مقام تک پہنچنے میں بہت عرصہ لگا، اگرچہ اب اس کی رفتار بہت تیز ہوئی، لیکن اس علم کی یہ بات ہے کہ یقینی علم ہے، اس میں کیا شک ہے، اس میں کون سی بات غلط ہے؟ اس نے اشیاء کا تجزیہ کر کے دکھا دیا ہے، قدرت کی مخفی قوتوں کو دریافت کیا ہے، اس کو استعمال کر کے دکھا دیا ہے۔ بھائی پروف آف دی پڈنگ از ان ایٹنگ،
جو اصل میں کہ حلوہ جو ہے آپ کا واقعی مزیدار ہے یا نہیں ہے، بھائی کھا کے دیکھ لو، چکھ لو. یہ تو ساری چیزیں چکھ رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا وہ کامل نہ بن جائے. کہاں تک جائے گا؟ چاند کے اوپر تو اس نے قدم رکھ دیے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے. یہ ہے ایک علم حیوانی. البتہ اسی حیوانی علم نے اپنے حدود سے تھوڑا سا تجاوز کر کے اپنی اس عقل سے ایک اور کام لینے کی کوشش کی ہے. انسان نے، حیوان میں نہیں، یہ انسانی عقل میں آ کر یہ کام ہوا. اس پوری کائنات کی گتھی بھی مجھے سلجھانی ہے، یہ حقیقت ہے کیا؟ اور ظاہر بات ہے کہ وہ حقائق وہ بھی ہے کہ جو اس کے دائرے سے خارج ہے. مہاباد الطبیعات میٹافزکس کہتے ہیں اسے کہ جو طبیعت سے قریب سے دائرے سے خارج ہے. لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ سوچ کر، کچھ عقل کی گھوڑے دوڑا کر کچھ نظریات قائم کی جنہیں ہم فلسفے ہیں. تو یہ جتنے میٹافزیکل فلاسفیز ہیں یہ بھی انسانی عقل کی پیداوار ہے. غور و فکر کر کے، سوچ وچار کر کے، منطق سے انہوں نے کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کوئی نظریہ بنایا، کسی نے کوئی نظریہ بنائی. بے شمار فلسفے دنیا میں پیدا ہوئے اور آج بھی. اور اس کے ساتھ ہی انسان نے اسی عقل کے ذریعے سے کوشش کی کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنے کے لیے بھی سوچنا چاہیے. مقدمات کیسے طے کریں، جرائم کا کیسے انسداد ہو، نظام کیسے چلے، حکومت کیسے بنے، دولت کی تقسیم کیسے ہو، سرمایہ اور محنت کے اندر کس طریقے سے پیوند کاری کی جائے. دونوں ملیں گے تو کچھ چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر کیا ریلیشن شپ ہو. تو اس سے بھی اس نے سوچ کر کچھ نظام بنائے جن کو ہم کہتے ہیں سوشل سائنس. یہ اکنامکس ہے، یہ پولیٹیکل سائنس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سوشولوجی ہے، معاشرت کے معاملات ہیں، اقتصادیات کے معاملات ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ظن و تخمین کی. اب آئیے، یہ تو ہو گیا ایک علم، اور ایک علم کا حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ ہمارے حواس سے خمسہ، حواس سے ظاہری اور یہ عقل اور اس کا قبول. دوسرا علم جو ہے وہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے روحانی وجود کو حاصل ہو. میں کہہ چکا ہوں شروع میں، روحانی وجود ایک مستقل بذات وجود ہے، اس کی اپنی عقل ہے. یہ روحانی وجود خود دیکھتا ہے، ان آنکھوں کے ذریعے نہیں، خود بغیر ان آنکھوں کے دیکھتا. یہ روحانی وجود سنتا ہے، ان کانوں کے ذریعے نہیں. ان کانوں کے ذریعے سے تو ہمارا حیوانی وجود سنتا ہے. یہ روحانی وجود ان کانوں سے نہیں، خود سنتا ہے. اس روحانی وجود کی عقل، اس روحانی وجود کی سماعت، اس روحانی وجود کی بصارت، ان تینوں کا نام قرآن مجید کی روح سے قلب ہے. گویا کہ انسان میں دو عقلیں ہیں، ایک عقل حیوانی جس کا تعلق یہاں سے ہے، ایک عقل انسانی یا عقل روحانی جس کا تعلق ہے. انسان میں دو بصارتیں ہیں، ایک ان آنکھوں کے ذریعے اور ایک دل کے ذریعے. دو سماعتیں ہیں، ایک ان کانوں کے ذریعے اور ایک دل کے ذریعے. یہ ہے وہ بڑی غامض حقیقت، چھپی ہوئی حقیقت، مخفی حقیقت، جس کو آج جیسا کہ میں نے کہا کہ آج تو ہمارے جو ہے بڑے بڑے مذہبی رہنما جو ہے وہ بھی ان چیزوں سے بالکل بے بہرا ہو گئے. اس لیے کہ مادہ پرستی کا اس قدر سیلاب زوردار ہے، دباؤ اتنا ہے، ان کے اعصاب پر، ان کی سوچ کے اندر اسرا چل گیا. اب دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو پھر ہوتے ان کے دل جس کے ذریعے یہ تعقل کرتے، سمجھتے. اب دل کے ساتھ عقل کا لفظ ہے. تکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، یا ان کے دلوں کے کان ہوتے جن سے یہ سنتے. فإنہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر. ابو جہل کی یہ آنکھ جو ہے اندھی نہیں تھی. ابو لہب کی آنکھیں تو بڑی بڑی تھیں، وہ تو شعلہ جوالا کے مانند تھا، سرخ سفید رنگت اس کی تھی، آنکھیں موٹی موٹی، بہت حسین انسان تھا. تو آنکھیں تو اس کی بڑی بڑی تھی، وہ اندھا تو نہیں تھا، دل کا اندھا تھا. یہ دل کی آنکھیں، قرآن کہہ رہا فإنہا تعمى الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر. تو دل میں عقل بھی ہے، عقل روحانی، دل میں سماعت بھی ہے، سماعت روحانی، دل میں بصارت بھی ہے، بصارت روحانی. جن لوگوں کے اندر یہ روح کا وجود مردہ ہو گیا ہو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہ تو رات ہی ہمیں آج پڑھی ہے دورہ ترجمہ قرآن میں سورہ اعراف. ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے سنتے ہیں، کان سے تو سن رہے ہیں، کتے کی طرح سن رہے ہیں. کتے نے بھی ہارن سن لیا، گاڑی کی آواز سن لی، وہ بھی ہٹ گیا، آپ بھی ہٹ گئے، کیا فرق ہوا؟ لیکن وہ دل کا سننا کچھ اور ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز. ایک اور دیکھنا سیکھو، ایک ہے ان آنکھوں کا دیکھنا، ایک اور دیکھنا سیکھو. وہ کہاں کا دیکھنا ہے؟ وہ دل کا دیکھنا. شنیدن دیگر آموز، شنیدن ایک اس کان کے ذریعے سے، ایک شنیدن قلب کے ذریعے سے، وہ سیکھو. دم چیز قیامت شنیدی نہ شنیدی، درخواست تو یک دلوائے آمد نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. میرا ایک چھوٹا سا کتاب ہے، بہت چھوٹا سا، مختصر، زندگی موت اور انسان. میں نے اس میں علامہ اقبال کے اشعار بھی کوٹ کیے ہیں اور ان حقائق کے اوپر روشنی ڈالی ہے. لہذا اس آیت میں فرمایا سورہ اعراف کی اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو مردہ ہے، یا یوں کہیے کہ حیوانات کے مانند میں چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. چوپایوں کو تو وہ روح دی نہیں گئی تھی، لہذا وہ صرف کانوں سے سنتے ہیں اور صرف جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں.
تو اگر یہ تو ٹھیک ہے، ان کے لیے تو صحیح ہے یہ بات، انسانوں کو تو روحانی وجود دیا گیا، ونفخت فیہ من روحی۔ اب اگر انہوں نے بھی صرف ان کانوں سے سننے تک کی بات محدود رکھی اور ان آنکھوں سے دیکھنے تک ہی محدود رہے اور اسی عقل حیوانی ہی سے بس کام لیا تو انہیں حیوان ہے، حیوان ہی نہیں، حیوان سے بدتر ہے، اس لیے کہ حیوان کو تو وہ صلاحیت دی نہیں گئی تھی، اس لیے اسے تو ملامت نہیں کی جا سکتی، اس کو تو ملامت کی جائے گی کہ تمہیں تو وہ صلاحیت دی گئی تھی۔ یہ جو علم آتا ہے قلب پر، اس کا اصطلاحی نام ہے وحی، لیکن وحی اس کی دو قسمیں، یہ ہے وہ جو کہا اما یاتینکم منی ہدی، اس ہدایت کا جب یہ سلسلہ آئے گا، جب ہدایت آئے گی، جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گی میری ہدایت کی، ان کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ یہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی۔ وحی جلی صرف انبیاء کے لیے، وحی خفی انبیاء کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے۔ وحی جلی جو ہے فرشتے کے ذریعے آتی تھی اور نبیوں کو پہنچائی جاتی تھی، یہ کتاب ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے جبرائیل کے ذریعے۔ وہی خفی ہے جسے ہم الہام کہتے ہیں، حضور کو بھی الہام ہوتا تھا اور عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، جن کی کچھ روح بیدار ہو، کشف، کوئی حقیقت ایک دم منکشف، رویا صادقہ، خواب دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے چند دن کے بعد میں نہیں، وہ واقع ظہور میں آ گیا، کہاں سے آ گیا، یہ مجھے کیسے معلوم تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں رویا صادقہ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پر جو وحی کا آغاز ہوا سب سے پہلے سچے خواب آپ کو آنے شروع ہو گئے، یعنی اس عالم امر سے، عالم غیب سے، عالم ارواح سے، عالم ملائکہ سے آپ کا جو پہلا ربط قائم ہوا وہ اس طور سے کہ خواب میں جو 10 دن بعد واقعہ ہونے والا ہے، جو کارکنان قضاء و قدر جو ہے، کارکنان قضاء و قدر جو فرشتوں کے حوالے کیا جا چکا ہے، ایگزیکیوٹ ہونا ہے ابھی، اس کا علم اس انسان کو بھی ہو گیا ہے رات کو سوتے تو اس لیے کہ اس کا کچھ قرب ہے اس ارواح کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، اس کی روح کا، لہٰذا اسے نظر آ گیا کہ یہ واقعہ ہوا اور وہ چند دن کے بعد واقعہ جو کا تو ظاہر ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ کان لا یرا فی المنام، آپ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے، نیند میں دیکھتے تھے، پھر وہ ایسے ظاہر ہوتا فلا کہ صبح جیسے صبح نمودار ہوتی ہے، ایسے ہی وہ حالات واقعات عالم واقع کے اندر ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ اینڈ دس واز دی بگننگ آف وحی ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کشف کہہ لیجیے، رویا کہہ لیجیے، الہام کہہ لیجیے، یہ ہے وحی خفی، اور یہ عام انسانوں کو بھی ہو سکتی، غیر نبی کو، بشرطے کہ وہ تپسیاں کریں، ریاضتیں کریں، اپنے حیوانی وجود کو ذرا دبا کر اور روحانی وجود کو تقویت دے، تو پھر روح جو ہے وہ پھر تلقی کرتی ہے، وہ علم آتا ہے۔ گویا کہ ایک علم وہ ہے جو انسان نے قدم بقدم سیکھا ہے، آگے بڑھا ہے، قدم بقدم قدم بقدم، یہ نیچے سے اوپر پہ جا رہا ہے، یہ علم۔ ایک علم وہ ہے جو اوپر سے دیا جاتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے وہ کسی انسان کے اندر جو ہے وہ اس کو ودیعت کر دیتا ہے، وہ اوپر سے آ رہا ہے۔ اور اس کا لینے والا کون ہے، ریسیپینٹ کون ہے؟ اس حیوانی علم کا لینے والا یہ ہماری سماعت ہے، بصارت ہے، عقل ہے، یہی ہے۔ اور اس روحانی علم کا، وحی کے علم کا لینے والا ہمارا قلب ہے، جو عقل ہے روح کی، جو آنکھ ہے روح کی، جو کان ہے روح کا، وہ لے رہا۔ ان کانوں سے کوئی تعلق وحی کا نہیں تھا، ان آنکھوں سے کوئی تعلق وحی کا نہیں تھا، بلکہ جب آنکھوں کے سامنے فرشتہ انسان بن کر آ گیا، اسے وحی نہیں کہا گیا، وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، جو حدیث جبرائیل ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہے، وہ تو وہی ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے وحی آئی ہے، وحی جلی، یہ وحی خفی ہے۔ وحی خفی نبی کی جو ہوتی ہے، نبی کی وحی خفی بھی محفوظ ہوتی ہے، اس میں نہ شیطانی آمیزش ہو سکتی ہے، نہ جنات کو خلل ڈال سکتے ہیں، نہ خود نبی کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کے اندر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ بالکل وحی خفی بھی محفوظ، وحی جلی بھی محفوظ۔ البتہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے اس وحی خفی کے اندر شیطان بھی ملاوٹ کر سکتا ہے، شیطانی خواب آپ کو دکھا دے گا، شیطان کو اس کو بھی یہ صلاحیت ہے، اس میں آپ کا نفس جو ہے، جو فرائڈ نے جو کچھ خواب کو سمجھا ہے، جو انسانی نفس ہی کے اندر کی دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں، وہی دبی ہوئی خواہشات جو ہیں وہ صرف نیند کی حالت میں وہ حالات و واقعات کی شکل میں دیکھ کے وہ اپنی تسکین کر لیتا ہے، ویسے تو عالم واقعہ میں تو مجھے یہ شے نہیں مل رہی، چلو خواب ہی کے اندر، تو یہ بھی خواب ہے۔ لہذا یہ کہ عام انسان کے لیے وحی خفی جو ہے وہ در حقیقت ہے تو اپنی جگہ پر، اس کا ادھار آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے، اس میں شیطانی بھی ہو سکتی ہے آمیزش اور نفسانی بھی، لیکن نبی کے لیے وحی خفی بھی اسی طریقے سے عقل ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، محفوظ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم جو ہوا تھا وہ وحی خفی کے ذریعے ہوا تھا، وحی جلی کے ذریعے نہیں تھا۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، کئی دن ہو گئے مجھے پہم دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی ہے، نبی کا خواب تو وہی ہے، اس لیے بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب بدن کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، آپ کو حکم ہو رہا ہے، یہ وہی ہے، آپ کا خواب بھی وہی۔ اچھا اب کس کے ذریعے سے دیکھیے، نوٹ کیجیے، یہ علم جو ہے یہ تو تسخیر کائنات کا علم، اشیاء کے خواص کو آپ نے معلوم کر لیا، پراپرٹیز کو معلوم کر لیا، قدرت کے اندر چھپی ہوئی مخفی قوتوں کی دریافت کر لی، ان کو آپ نے پھر ہارنس کیا، ان کے لیے ایسے آلات بنا لیے جن سے کہ ان قوتوں کو استعمال کیا جا سکے۔ آخر بلب ایجاد نہ ہوتا تو بجلی کو اس شکل میں ہم کیسے استعمال کرتے؟ بلب کی ایجاد اپنی جگہ کارنامہ ہے، بجلی تو تھی
لیکن بجلی کے ذریعے سے بلب روشن کرنا یہ تو خود جو جس نے بھی کیا ایڈیسن نام تھا اس کا واقعہ یہ کہ بڑا کارنامہ ہے اس کا. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو مخفی جو قوتیں تھیں ان کو ہارنس کیا اور ان کے لیے آلات ایجاد کیے اور درجہ بدرجہ یہی جا رہا ہے، کائنات کی چیز کر رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. ابھی مریخ کے اوپر انہوں نے بھیجا تھا کہ وہ گم ہو گیا کہیں، اس کا ان کا جو بھی جہاز کھلائی گیا تھا اس کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی ہے. باہر اٹیمپٹ کریں گے پھر کریں گے. آخر جیسا کہ میں نے کہا چاند پر تو انسان کو پہنچائی دیا ہے نا، آگے یہ کہ آگے کے راستے بھی کھلے ہوئے. اور جب قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، مسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے مسخر ہے. اب یہ تو اس سے کوسچن آف ٹائم اونلی، انسان کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے وہ علم اسماء. لیکن اصل بات کیا تھی؟ اس دوسرے علم کے ذریعے سے انسان کو اللہ نے دو چیز، ایک علم الحقائق، میٹا فزکس، فزکس کے دائرے کا علم تو تم حاصل کر سکتے ہو اپنی سمع اور بصر اور عقل سے، میٹا فزکس تک تمہاری عقل نہیں جا سکتی، تمہارے حواس نہیں جا سکتے، اس کا علم ہم دیں گے. وہ غیب کا علم ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کا علم ہے. یہ وحی کے ذریعے اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی توحید، فرشتے، جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق ہے اس عالم سے. وہ وہی سے ملے گا، یہاں سے فلسفے سے نہیں ملے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے. عقل انسانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ناممکن. یہ تو وہاں سے آئے گا جہاں سے وہ علم آئے گا وہی کا. گویا کہ ایمانیات اگرچہ عقل نے بھی چھلانگیں تو لگائی ہے کہ سمجھے ہم یہ کائنات کیا ہے، کیسے بنی ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، اس کے لیے فلسفے ایجاد کیے ہیں، لیکن وہ سب فلسفے جو ہے وہ در حقیقت انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچا. آخر میں جا کے بڑے سے بڑا فلسفی متحیر ہو کر رہ جاتا ہے. ایگنوسٹسزم اور اسکیپٹسزم. ایگنوسٹسزم یہ لا ادری ہے، ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے. اسکیپٹسزم شک ہی شک ہے، ارتیاب ہی ارتیاب. یہ آخری فلسفے کی آخر یہ دو مقامات ہیں. لیکن وہ قرآن جو ہے جو وحی کے ذریعے سے علم آیا ہے، علم الحقیقت، اب وہ اس دعوے کے ساتھ آیا لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کو شبہے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو ایک تو اس نے وہ علم اور دوسرا علم دیا ہدایت. زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل تمہارے لیے ہو. انفرادی سطح پر نیکی اور بدی کا علم ہم نے تمہارے نفس میں ڈال دیا ہے. فالہمھا فجورھا وتقواھا. ہر انسان جانتا ہے سچ بولنا اچھا، جھوٹ بولنا برا ہے. سب ہمیں نہ کوئی راستہ پوچھے تو صحیح راستہ بتانا اچھا ہے، اور اسے خواہ دھوکہ دے کر جو ہے اور لطف لینا یہ بہت بری بات ہے. وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، خلاف کرنا بری بات ہے. نہیں جانتا. لیکن یہ کہ جب اجتماعیات کا معاملہ آتا ہے، عورت اور مرد کا تعلق کیسے ہو، صحیح حقوق مرد کے ہو، مرد عورت کے ہو، یہ بالکل برابر ہو یا کوئی کمی بیشی ہو. ایسا نہ ہو کہ عورت کو بھی بھیڑ بکری کی طرح ملکیت بنا دیا جائے، حیوان بنا دیا جائے، جوتی کی نوک بنا دیا جائے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل برابر ہو کر کھڑی ہو جائے، عورت ہی نہ رہے، مرد بننے کی کوشش کر رہی. یہ افراط و تفریط. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے سرمایہ چھا جائے اور سرمایہ کیپٹلزم کا نظام بن جائے اور اس میں مزدور کس کا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ سرمایہ کو آپ نے جو ہے وہ بالکل انفرادی ملکیت سے نکال دیا، اجتماعی ملکیت کر دیا. تب بھی جو لوگ ہیں وہ صرف مزدور بن کر رہ گئے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، نظام وہ نہیں بنا سکتے. کمیونزم نے یہی تو کیا تھا اور یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی موت ماتے ہوں. یہ جو نظام ہے انسانی زندگی کے لیے اور پیچیدہ جو اس کے تمدنی مسائل، عمرانیات کے مسائل، جن کو انسان نے اپنی عقل سے بھی کوشش کی ہے. میں اپنا اکنامک نظام بناؤں، اس کے خد و خال میں بناؤں گا، اس کے اصول میں بناؤں گا. کتنا بڑا علم ہے اس وقت اکنامکس. پولیٹیکل سائنس بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم. دستور اپنی جگہ پر یہ ایک بہت بڑا فن کہہ لیجیے. ماہرین دستور کہ دستور کی جو ہے وہ پیچیدگیوں کو جانتے ہو، اس کی گتھیوں کو جانتے ہو، اس میں کیا چیک اینڈ بیلنسز کا نظام ہوتا ہے اس کو واقف ہو. اہم وکیل تو نہیں جانتا اس کو. ماہرین دستور جو ہوتے ہیں وہ تو بہت اپنی جگہ پر ایک علیحدہ اسپیشلائزیشن. قرآن آیا، یہ وہی آئی اس لیے کہ ان میدانوں میں ہدایت دے جو اصل میں عقل انسانی کے میدان نہیں تھے. عقل انسانی کے سمع اور بصر کا میدان تو وہ تھا، فزیکل سائنسز کا تھا، اور اس نے ترقی کی ہے اور صحیح کی ہے، اور اس نے جو ہے وہ تسخیر کیا اس کائنات کو. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل سے اگر فلسفے بگاڑے تو در حقیقت اپنے لیے گمراہی جو ہے وہ ایجاد کی. اپنے عقل سے نظام بنائے تو گمراہی ایجاد. اسی جھوپے کھڑا ادھر سے ادھر. ایک نظام آزمایا، اس کی خرابیاں سامنے آئی، پھر چھلانگ لگائی، دوسرا آزمایا، اس کی خرابی، اسی میں دھکے کھا رہا ہے آدمی. اس لیے کہ یہ کام تھا اصل میں اس وحی کا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ ہدایت ہے کہ جو آدم سے شروع ہوئی اور اندازے میں یوں سمجھیے کہ تقریباً 7-8 ہزار سال میں مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہدایت. اسی لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ در حقیقت تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی اور کتابیں، صحیفے، صحف ابراہیم، یہ سب اصل میں ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے جو آ رہے ہیں. جیسے جیسے ذہن انسانی ترقی کر رہا ہے، شعور جو ہے انسان کا بڑھ رہا ہے، اس کی تمدنی جو ہے ترقی ہو رہی ہے. وہ کبھی جو ہے صرف غاروں میں رہتا تھا، آج بڑے بڑے شہروں میں رہتا ہے. 1-1 کروڑ کا ایک شہر جو ہے بس کے اس سے بھی زیادہ کہیں ہم کراچی ہمارا تو ہے 1.25 کروڑ تو وہی ہے، اور صحیح بڑے بڑے شہر دنیا میں موجود. وہ تمدن کے جب وہ دور آ گیا محمد رسول اللہ پر آ کر وہ ہدایت کاملہ اور اللہ کی نعمت ہدایت کا اتمام، دین بھی کامل
اور اللہ کی نعمت ہدایت بھی کامل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. اب اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ ایمان جو اب قرآن میرے سامنے جب آتا ہے تو یہ وہی ہے جو محمد پر ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ محمد سچے آدمی ہیں, جھوٹے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اسی بنیاد پر ان کی بات جو ہے وہ قبول کر, وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, ایک ہے, اللہ کی یہ صفات ہے, یہ عمل. ایک یہ ہے کہ خود آپ کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں اس کی گواہی ملے. تو ہند آسمان کا پتہ, بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا, بڑا پیارا شعر ہے. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. عربی جاننے سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کے معنی جو ہے, تو عرب ہے تو تجھے معلوم ہی اس کے معنی کیا ہے, عجم ہے تو ٹھیک ہے تجھے معلوم نہیں ہوگا, لیکن عربی عجمی سے فرق نہیں پڑتا. جب تک یہ صرف شنید ہی شنید ہے اور اس کی بنا پر مانا ہوا ہے, جب تک تمہارے اپنے قلب کی گہرائیوں میں سے گواہی نہیں نکلے گی, اس وقت تک یہ لغت غریب ہی ہے تمہارے لیے. یہ ایک اجنبی سی بات ہی ہے تمہارے لیے, یہ سطح پر رہے گی, یہ قلب کی گہرائیوں میں نہیں. یہ وہی روح ہے جو اس کے پھر کیلی کرتا ہے اس کے ساتھ, اور پھر اس کی تعریف کرتی ہے, اس کی شہادت ہے کہ ہاں آگا ہوا الحق, یہی حق ہے. اس سے اصل ایمان اور یقین ہے. اب دیکھیے آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نوع انسانی کا, وہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے اللہ نے تو یہ دو آنکھیں انسان کو دی تھی نا, ایک علم اسماء ہے, ایک علم وحی. آج سے کوئی 300 سال پہلے انسان کے دماغ کے اندر ایک الٹی رو چلی, اس نے اس علم وحی سے اپنی آنکھ بند کر لی, اسے تو دیکھ لیں. اس کے بعد اسباب تھے, اس وحی کے جو ٹھیکیدار تھے یورپ کے اندر, پوپ اور اس کا نظام, وہ نہایت ظالمانہ نظام تھا, نہایت طرف نہیں تھا. اس نظام کی وجہ سے مذہب ہی سے نفرت ہو گئی, مذہب ہے اس قابل نفرت ہے, لہذا مذہب کے خلاف بغاوت ہوئی. تو ایک آنکھ بند کر دی, دوسری آنکھ جو کھلی چوکٹ سائنس کی ترقی کس رفتار سے ہوئی ہے ناقابل تصور. اب یہ تو ایک آنکھ والی یہ تہذیب چل رہی ہے, اور یہ ایک آنکھ کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی کا نام دجالیت ہے. دجال ایک آنکھ والا, دوسری آنکھ بند ہے, اور یہ ابھی آگے بڑھے گا طوفان. دجال تو ابھی پوری طریقے سے ایک انسانی شکل کے اندر بھی آئے گا, جو پوری تفصیل کر چکا ہوگا کائنات سے. یہ علم اسماء جو ہے در حقیقت مکمل ہوگا جاتا ہے دجال پر. ہر شے اس کے اختیار میں کر کے دکھا دے گا. زندہ کو مردہ کرے گا, ایک آدمی کو کاٹے گا, چیرے گا, پھر جوڑ دے گا, زندہ کر دے گا. آدمی تو موجود, جہاں چاہے گا بارش برسائے گا, زمین کو حکم دے گا, وہ خزانے اگل دے گا. نہ وقت اس کے لیے کوئی چھپانے رہ جائے گا, اس کی سواری کا ایک قدم مکے مغرب میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. وہ جب بولے گا تو پوری دنیا میں اس کی آواز گونج رہی ہوگی. آج گونج رہی ہے بالکل, لیکن ایک شخص سے انسانی کے اندر یہ صلاحیت جب پیدا ہوگی, اور پھر یہ کہ جب تک کفر نہیں کرو گے رزق نہیں ملے گا. یہ اس حد تک اہل ایمان کی جو آزمائش ہونی ہے دجال کے ذریعے سے, جب تک کفر نہیں کرو گے کھانے کو نہیں ملے گا. اس کا نقشہ تو ہے. آئی اللہ نے جس طرح جکڑا ہے انسان کو, جس طرح ہم جکڑے ہوئے ہیں, تڑپتے ہیں, لیکن پھر اسی پھندے کے اندر پھندے سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں. وہ بے نظیر ہو تو وہ نہیں نکل سکتی, اور وہ نواز شریف ہو تو نہیں نکل سکتا, مشرف ہو تو وہ نہیں نکل سکتے, کوئی نہیں نکل سکتا. ہر پڑا رہے اس پھندے سے. یہ صورتحال دجالیت کی طرف جا رہی ہے. اب علاج کیا ہے اس کا؟ اس آنکھ کو بھی کھولو, اس قرآن کو کھولو, اسے زندہ کرو, لوگوں کے سامنے لاؤ, اور ان دونوں علوم میں مطابقت پیدا کرو. یہ گاڑی کے دو پہیے الگ الگ نہیں ہے, اس قسم سے الگ ہو جائے گی گاڑی کیسے چلے گی؟ ایک پہیہ چلے گا, ایک رک جائے گا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ دونوں پہیے. یہ مطابقت جو ہے سائنس میں اور وحی میں, یہ ہے آج کا سب سے بڑا چیلنج. اگر یہ ہم نہیں کر سکے تو ہم اس دجالی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا کلا کما تو بہت دور کی بات ہے. یہ کام ہے در حقیقت کرنے, اور اسی کے ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, جو میں نے کتاب لکھی ایجاد و ابداع عالم سے لے کر اور عالمی نظام خلافت تک, اصل میں وہ سائنس کا تھیوریز آف کریشن اس وقت کیا ہے, کہ کن حقائق تک انسان پہنچے, تخلیق انسان کے ضمن میں آج کیا نظریات ہے, کیا خیالات ہیں, کتنا کچھ اس کے پیچھے دلیل کا مواد موجود, قرآن کیا کہہ رہا, ان دونوں میں مطابقت. یہ اگر نہیں ہوتی تو ہماری شخصیت اسپلٹ ہے. ایک طرح مسجد میں آتے ہیں, اللہ رسول آخرت کی بات سنتے ہیں, بعد جاتے تو آپ اخباروں کے آرٹیکلس پڑھتے ہیں, مضامین پڑھتے ہیں, وہ اور ہی دنیا ہے. میں نے تو اس کی مثال کئی دفعہ دی ہے کہ میں نے ایک صاحب سے نوجوان, اور وہ بڑے ایکٹیو تھے, جس ساخ تک تو ان کا پاجامہ ہوتا تھا, یعنی آدھی پنڈی تک, اتنے پکے جو شریعت کے ان پر چلنے والے, انہوں نے ایم ایس سی باٹنی کیا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایم ایس سی باٹنی کیا ہے, تم نے نظریہ ارتقا پڑھو کہ ہاں بہت تفصیل سے پڑھا ہے. میں نے کہا کیا رائے ہے؟ کفر ہے, کفر ہے, کفر ہے. میں نے کہا کفر تو ہے, تم یہ بتاؤ جو اس میں تمہیں دلائل تمہارے سامنے آئے ہیں تمہارے اس باٹنی کے تعلیم کے دوران, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ تو بہت کنوینسنگ ہے. یہ ہے اسپلٹ پرسنالٹی. عقل وہ کافر ہے, کسی کا دل شاید مومن ہو, عقل کافر ہے, کہ قلبش مومن ہو, عقلش کافر ہے. یہ ہے ان دونوں کے درمیان تقدیر. کائنات کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ ناک کی پیدائش کب ہوئی, کیسے ہوئی. قرآن کہتا ہے آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے پیدا کیا. تو سائنٹیفک بھی اس کا کوئی مواد سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا. انسان کا ارتقا کیسے ہوا. انبتکم واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. جیسے درخت زمین سے نکلتا ہے بڑھتا ہے, ایسے ہی حیات انسانی جو ہے اس زمین سے شروع ہو کر اور جو ٹاپ تک پہنچی ہے تو وہ ہے انسان. واللہ انبتکم من الارض نباتا, سورہ نوح, تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. یہ چیزیں جو آج کے
इंटेलिजेंसिया के, जिसकी वजह से या तो वो मुल्हिद हो गए, बिल्कुल दीन से सरोकार है, और अगर कोई दीन से है, नमाज रोजे से सरोकार, तो वो स्प्लिट पर्सनैलिटीज है। अकल उनकी जो है कुछ और कह रही है, उल्टीन ने उन्हें कुछ और सिखाया है, दलाइल उन्हें किसी और चीज से नजर आ रहे हैं, बाकी एक अकीदे की पोटली बांध कर दिमाग में किसी गोशे में रखी। ये है आज की असल जरूरत, जिसकी कोशिश की है अपने तौर पर अल्लाह ताला ने जो भी हिम्मत दी। दावत रजूल कुरान को जिंदा करना और ताज़ा करना, खोलना इस बंद किताब को, तालीम याफ्ता तबके को दावत देना कि कुरान पढ़ो, अरबी सीखो, अपनी आंखों से पढ़ो, और फिर ये कि तमाम मुख्तलिफ जो भी मैदान है उनमें जो भी कुछ मालूमात आज तक दुनिया को हासिल हो सकती हैं, उनको कुरान की तालीमात के साथ उनको हम आहंग करना, ये है असल में करने का काम। इसी पर मेरी वो किताब है। और मैं हैरान हुआ जब जिस रोज मैंने ऐलान किया था कि शायद 70 से ज्यादा हजरात ने वो किताब ली, हालांकि मैंने बहुत डरा दिया था आप लोगों को, मुश्किल किताब है, बहुत सफील मज़ामीन है फलसफे के, इब्तिदा ही में बहुत भारी है, अगर इब्तिदा के चंद सफात पढ़ ले तो फिर आसान हो जाता है आगे। लेकिन जैसे अल्लामा इकबाल के खुतबात जो है, पहले 2 खुतबे बहुत मुश्किल, आम आदमी उन्हीं से हिम्मत छोड़कर बैठ जाता है, फिर आगे पढ़ता ही, आगे जाके हालांकि आसान में बारिश की। बहरहाल आज मैं खासतौर पर लेकर आया हूँ छोटा सा किताब था, जिंदगी मौत और इंसान। असल में गलती हुई, पहले वो पढ़ना चाहिए, फिर ये ईजाद और इब्दाए आलम वाली बात जो है, ये सकील मसले, ये जो है जरा एक अदब पारे की हैसियत रखता है। जिंदगी मौत और इंसान बड़ी पुरानी मेरी तहरीर है, लेकिन मुझे बहुत ही अपनी जो तहरीरें महबूब है उनमें से एक है, वो यहाँ आज मैं कुछ ले आया हूँ। तो जो हजरात भी अभी इस सिलसिले के अंदर मजीद जो है समझना चाहें, गहराई में उतरना चाहें, वो इन दोनों का, ये किताब क्या भी, ये किताब क्या 8 रुपये उसकी कीमत लिखी हुई है, 5 रुपये में मिल जाएगा आज। और वो किताब जो है ईजाद और इब्दाए आलम, इन दोनों का जो है मुताला करें तो इंशाअल्लाह ताला ये हक़ाइक़ जो है ये खुलकर सामने आए। अब जो इस वक्त के हालात हैं, आज जरा वक्त ज्यादा मैं ले लूंगा, आप जरा फिक्र न कीजिए। देखिए, एक तरफ तो पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफा किया गया, फिर जनरल साहब का जो पैकेज आया है उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें, माइनर डिटेल्स, वो जो माशियात और इक्तिसादियात और मालियात के माहिरीन ही के समझ में आने वाली हैं। लेकिन इस महंगाई के लिए जो अगर रिलीफ दिया 100 रुपए, जिसके लिए सही कहा है लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं, इस 100 रुपए में तो एक शेर जो है 1 किलो गोश्त जो है वो मुर्गी का, बल्कि अच्छा बकरी का गोश्त तो 130 रुपए मिले, क्या बनेगा इस? फिर ये कि फौज का बजट कब, ये तो एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है इस कौम के लिए। अगर कोई सियासी हुकूमत ये काम करती तो तूफान उठ गया होता, तो इस वक्त खुद जनरल साहब कर रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान तो है, क्या हो रहा है, इसलिए हो रहा है। फिर जीएसटी, जनरल सेल्स तक तो लगे ही लगे, आवे ही आवे, आवे ही आवे। ये 3 जो चीजें हैं इसके जो नताइज निकलेंगे और उसका जो पस मंजर लोगों के सामने आ रहा है, एक तरफ तो महंगाई बढ़ेगी तो शदीद बेचैनी होगी, शदीद, और ये कि आखिरी हद तक तो पहुंचे हुए हैं, तंग आमद मजंग आमद की देर है। हो सकता है किसी भी वक्त ये जो इंसानों की जो ये महरूमी है वो फिर उनके अंदर जो है जारहियत का अंदाज पैदा करे, किसी भी वक्त हो सकता है, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। अच्छा, इधर तो ये हो रहा है, उधर वाजपेयी साहब का बयान आपने पढ़ा होगा कि मुझे हमें हैरत है कि अमेरिका ये एक फौजी हुकूमत के साथ इतनी नरमी क्यों कर रहा है। वो हैरत है, शुरू में तो कोई धमकी उनकी भी दी थी कि अगर कोई किया तो देखना बस तुम्हारा मिजाज दुरुस्त कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये रफ्ता 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 ऐसा हमारे जो राम हो गया हो अमेरिका, कैसे हो गया, क्यों हो गया, वाजपेयी साहब क्या समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में आ रहा है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। इधर जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम साहब का बयान आपने पढ़ लिया होगा आज, कि हमें तो ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, म्याऊं म्याऊं कर रहा होता है और कुत्ते की तरीके से जो है उनके हाथ पांव चाट रहा होता है, लेकिन हमारे साथ ये सलूक करता है कि जो मुसलमान आते हैं वीजा देने के लिए पाकिस्तान के हाई कमीशन के दफ्तर में, उनको धक्के लगते हैं, उनके लिए शरीफ किस्म की जो है उनकी तौहीन होती, सारा गुस्सा जो है वो हम पर निकलता है। और मैं जानता हूं कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों का अब जो उनके एहसास है पाकिस्तान के हक में नहीं, भारत के मुसलमानों की अजीम अक्सरियत खिलाफ है इसके कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो, अजीम अक्सरियत, वहां की सारी सियासी क़यादत मुसलमानों के खिलाफ है, इसके हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, असल मसला क्या है इस आलमी सतह पर, ये हमारी जितनी भी ये सुपर पावर्स हैं इनके लिए तो प्रायोरिटीज है ना, प्रायोरिटी ये भी है, इनकी ताकत जो भूल ले तो ये भी प्रायोरिटी है, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी नहीं, टॉप प्रायोरिटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जैसे तो 200 साल इस दुनिया में गुजरे हैं कोलोनियलिज्म के, कि यूरोप की ताकतों ने आकर मुख्तलिफ एशिया और अफ्रीका के ममालिक के ऊपर कब्जा किया, हुकूमत बनाई, तो इस सदी के वक्त में कोलोनियलिज्म का बिस्तर तो निपट गया, लेकिन एक फिस्कल, मालियाती, फाइनेंशियल एक कोलोनियलिज्म है जो वर्ल्ड बैंक के जरिए से और IMF के जरिए से और उसकी अब जो मोस्ट रिसेंट फॉर्म है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में कंट्रोल करना चाहते, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हमारे हाथ में होनी। अगर कोई मुल्क इसमें फिट बैठ जाए तो चलो वो जमहूरियत हुआ करे तो ठीक है और आमरीत हो तो ठीक है, कोई ये है उनकी प्रायोरिटी नंबर 1, इसलिए कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और अमेरिका का दिमाग यहूदी है, अमेरिका के पॉलिसी साथ यहूदी है, अमेरिका को कंट्रोल करने वाला यहूदी है, फरंग बिची लगे जहां पंजाए यहूद में है। लिहाजा पाकिस्तान अगर अपने आप को IMF के साथ सेट रखे, उसके अंदर बंधा रखे, अच्छा ठीक है रीशेड्यूल करवा दे, उसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, बनिया भी करता था, वो आसामी लूज नहीं किया करता कभी बनिया, ठीक है भाई और कर ले जाओ और ले जाओ,
تو جب وقت آئے گا ایک دم جا کر جو ہے کھیت کھتی کرائے گا یا مکان کھتی کرائے گا، لیکن پہلے تو وہ رس سے بھیگ دیتا ہے اس اپنی اصابے کو۔ یہ سب کے سب تو مہربانی میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس شکنجے سے کہیں باہر نکلنے کا نہ سوچیں، ہمیں اس شکنجے میں رہنا چاہیے۔ اگر اس شکنجے میں آپ نے اپنے آپ کو کسے رکھا ہے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں آپ کی، آپ فوج کر لیں، ماشاء اللہ منگا ماشاء اللہ لے آئے، اسے کیا اعتراض ہے، ہوا کرے، لیکن اس مالیاتی نظام سے بغاوت کو وہ کبھی برداشت، اور ہماری حکومت نے اپنے آپ کو اس میں فٹ کی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں کے لوگوں کے خون اور نچوڑو اور نچوڑو اور نچوڑو اور نچوڑو، اور ورلڈ بینک کے خزانہ، ان کا جو ورلڈ بینک جو ہے وہ ان کا جو بلڈ بینک ہے اس میں وہ یہ سارا کا سارا خون پہنچا۔ یہ کام حکومت اگر اس طور سے کرتی رہی تو امریکہ اسے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے رد عمل میں عوام کے اندر جو بے چینی ہے، ایک تو یہ کہ انہیں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، بڑے بڑے بانگ دعوی تھے نظر سے کچھ نہیں ہوا ابھی تک، اور نمبر دو یہ کہ یہ جو طوفان جو ہے یہ مہنگائی کا آئے گا، ان کی بے چینی ہے، کاروباری حلقے بے چین ہے۔ بیان آ گیا ہے کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، ابھی رمضان کی ذرا رعایت کر رہے ہیں، وہ دفاتر اور محکموں میں وہ جو سارے فوجی جو ہے لا کے بٹھائے جا رہے ہیں ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو چکا ہے۔ آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے، فوج میں تھے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے، اسی موسٹ پوسٹ کے بنے ہوئے، اسی ملازموں کے، انہی خاندانوں میں سے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ جو بھی پہلے ملازم ہیں وہ سب بے ایمان ہے اور فوجی سب کے سب ایماندار ہے، یہ تو بڑی خلاف حقیقت بات ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے جرنیل جو دنیا کے سب سے زیادہ متمول جرنیلوں میں ہمارے جرنیل ہیں، شمال ہوتے ہیں، انہوں نے سب پیسے رشوت سے اور بےایمانیوں سے جمع کیے تھے نا، کیسے وہ جرنیل نہیں تھے؟ دنیا میں اس لسٹیں شائع ہوتی ہیں، آن ٹاپ پاکستان کے جنرلز ہیں جنہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو۔ دینی حلقوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، دین سے تو بے اعتنائی اول روز سے ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی توجہ ہے ہی نہیں، کتے ہاتھ میں ہیں، اور یہ کہ اتاترک جو ہے آئیڈیل ہے، شروع ہی میں باتیں سامنے آ گئی تھی۔ پھر یہ کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، کہ آخر لوگ تو محسوس کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے ابھی تو بول نہیں رہا ہے، کچھ ہوتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے لوگوں کے احساسات کے پکنے میں، لیکن وہ پکنے سے جب لاوا باہر آئے گا، اسی طریقے سے اسامہ کی اب آج بیان آ گیا کہ ہم اس کے حامی ہیں کہ وہ امریکہ کے حوالے کیا، یہاں کے مذہبی حلقوں میں خصوصاً یہ جو پختون بیلٹ ہے اس میں بڑی شدید جو ہے اس پر جو ہے ناراضگی پیدا ہوگی۔ صرف یہی کہا نا، امریکہ کو چاہیے کہ طالبان سے براہ راست بات کرے، یعنی ہم کوئی مدد نہیں کریں گے، پتہ نہیں، لیکن اگر مان رہے ہیں کہ دیا جانا چاہیے امریکہ کو تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے عوامی جو احساسات ہیں ان کے خلاف بات ہے۔ اور یہ پھر دوبارہ کہا ہے کہ وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے، گویا کہ طالبان کو تسلیم کیا ہوا ہے، یہ کس قدر دوہری بات ہے۔ ایک ملک کو آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس کی حکومت کو آپ نے ریکگنائز بھی کیا ہوا، پھر یہ بھی کہے کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، اسے تو وسیع البنیاد ہونا چاہیے، ہماری عدالت۔ بہرحال اسی طریقے سے CTBT کا معاملہ ہے، آج ایک مضمون نوائے وقت جنگ دونوں میں شائع ہوا ہے کہ انہوں نے حمید گل صاحب نے تفصیل سے وہ دلائی دی ہے کہ ہمیں کسی شکل میں بھی، اور اب تو شاید آپ نے پڑھ لیا ہو اس ہفتے کے دوران، علماء ازہر کا یہ فتویٰ آ گیا ہے، حالانکہ وہ تو بڑے ڈوسائی قسم کے لوگ ہیں، وہ مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغربی تہذیب کا وہاں پر بہت ہی زیادہ غلبہ ہے، ہم سے تو کہیں زیادہ ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایٹمی قوت حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے از روح قرآن، وہی بات جو ہم کہتے تھے اعدوا لہم ما استطعتم، انہوں نے دلیل کہیں اور سے دی ہے، لیکن میرے نزدیک تو سب سے بڑی دلیل ہے اعدوا لہم ما استطعتم۔ ہم اس میں کسی درجے کی بھی کوئی فوراً جو ہے اس کی سپرویژن ہو اور وہ دیکھیں اور جانچ پڑتال کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور سنا مانیٹری جو ہے مشینیں حمید گل صاحب نے لکھا اپنے مضمون میں، آ چکی ہیں امریکن ایمبیسی کے اندر، آ کے رکھی ہوئی ہے اور منتظر ہے کہ کہاں ان کو لگانا ہے۔ یہ حالات ہیں، اس کو میں سمجھ کر رہا ہوں کہ در حقیقت ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹس کو، ایک ہے ملک کا اسٹیٹس کو جو نظام ہے جو کا تو رہے، ایک ہے عالمی اسٹیٹس کو، اور وہ ہے ورلڈ بینک، IMF اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ایک مالیاتی استعمار جو وہ پورے گلوب کو انگیج کرنا چاہتا ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ سازگاری کرے گا اس کو تو یہی کام کرنے ہوں گے جو مشرف صاحب کر۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی میں دم ہے کہ اس کے خلاف باغی بن کر کھڑا ہو جائے، کوئی ملک بغاوت ہے۔ نوائے وقت کی اداریہ نگار نے بڑی پھبتی چست کی ہے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب پر، کیونکہ ان کا بیان آیا تھا کہ ہمیں ان قرضوں کا انکار کر دینا چاہیے کہ ہم نہیں دے سکتے، تو بڑا اس کے مذاق سا اڑایا کہ نہیں یہ تو ہمیں دینے پڑیں گے۔ نہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، اسٹیٹس کو کے خلاف تو یہی معاملہ ہے کہ نہیں دینے، یا کم سے کم یہ ہے ہم سود اندر بھی حرام کریں کہ باہر بھی ہم نہیں دیں گے، سود تو نہیں دیں گے، یہ ہمارا دین کا معاملہ ہے۔ ہاں تمہاری اصل کر جو ہے وہ دیں گے، جب دیں گے وہ بھی سہولت کے دیں گے، قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دی، لیکن وہ تو سود کا معاملہ بھی پتہ نہیں کہاں دفن ہو گیا سپریم کورٹ کے اندر، اتنے زور شور سے جو ہوئی تھی وہ ہیئرنگ اور اس کے اخبارات کے اندر، اس سب کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ مطلب جیسے پہلی کوئی رپورٹیں جو ہے وہ کہیں دفن ہو کر رہ گئی، اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو دفن ہو کر رہ گیا۔ بھارت ایک میں آپ کو اشارہ اور کر دوں، اس وقت پوری دنیا میں یہ جو کیپٹلزم اور جو یہودی سامراج، عالمی مالیاتی سامراج پھیل رہا ہے، امریکہ جو کیپٹلزم کا اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا ملک ہے، اس میں بغاوت ہو رہی ہے اس کے خلاف۔ سیاٹل میں جو ہنگامے ہوئے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اجلاس کے موقع پر، جو خود حیران رہ گئے کیا ہوا، اتنے ہزار آدمی جمع ہو گئے، یہ ملٹی نیشنلز، انہیں بھی احساس ہو گیا کہ خون چوس رہی ہے ہمارا، عام آدمی کو جکڑ رہی ہے ملٹی نیشنلز۔ یہ بغاوت کہاں؟ کیپٹلزم کے گھر میں شروع ہوئی ہے، اور گویا کہ اگر اسلام کی طرف نہ گئے، یہ جان لیجیے، تو گویا کہ کمیونسٹ ریولوشن کسی دوسری شکل میں دنیا میں آ کر رہے گا اس مالیاتی استعمال کے رد عمل کے طور، جس کا آغاز سیاٹل میں جو ہنگامے ہوئے ہیں، وہاں پر کرفیو، امریکہ اور کرفیو،
امریکہ میں بم چل رہے ہیں اور یہ ٹیئر گیس دیتی جا رہی ہے، تو اب ہونے سی باتیں تھی، کوئی وہاں کا تو تصور ہی نہیں ہوتا، اور وہاں کے لوگ خود ہرانے کہاں سے آ گئے، یہ لوگ اس میں سب امریکی تھے۔ تو یہ بغاوت جو ہے توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، اس کا توڑ جو ہے اس کا آغاز وہاں ہو گیا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اس چکر سے نکلنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس IMF اور ورلڈ بینک اور ان کے حوالے کیے رکھا تو ٹھیک ہے، امریکہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس ملک کے اندر جو پھر بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے اور اس کا بدترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اب مہادارائی عوام کی فوج کے ساتھ ہو جائے۔ گویا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے فوج کے ادارے کو آخری ادارہ رہ گیا تھا ملک کا جو انٹیکٹ تھا اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو اسی کی بربادی دوسری شکل بھی یہ آ جائے گی۔ اگر عوام کہیں فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو پھر فوج کی حیثیت کیا رہ جائے، ادارہ تو برباد ہو جائے۔ بہرحال انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا ہے۔ علاج اس کا وہی آب رشاط انگیز ہے ساتھی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے دل میں خانہ خراب کو تیرے حق میں بندہ نواز میں، فکرو اللہ، لوٹو اللہ کی طرف، حرام کرا دو سود کو اندر بھی باہر بھی، اور قرضوں کا قرضہ ٹھیک ہے دے دیں گے، جب ہم دے سکیں گے دیں گے، یا پھر یہ کہ ڈیٹ اکوٹی سویپ جو تم نے بہت سے ملکوں کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ کرو، تمہارے قرضے ہم اپنی کرنسی میں پے کرتے ہیں تمہیں، تم یہاں انویسٹ کرو اسے تاکہ یہاں بھی ہماری جو ہے معاشی حالت بہتر ہو، اور پھر اس کا دفعہ جو ہے وہ ڈالر میں لے جانا۔ یہ کیا ہے تم نے بہت سے ملکوں کے ساتھ، ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ کرو؟ ورنہ یہ کہ 2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم صرف باہر کی سود کی قسط لینے کے بعد کیا کریں، ہم کیا گنجی کیا نہائے کیا جو ہے رہ جائے گا ہمارے ساتھ؟ پھر اور ٹیکس لگاؤ، پھر اور ٹیکس لگاؤ، پھر اور قرض لو، جو آپ اور لیتے ہیں وہ زیادہ سخت شرائط کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ ورلڈ بینک کے ہی نمائندے لا کر آپ نے وزارت جو مالیات ہے اس میں بٹھا دیے ہیں، وہیں کے لوگ جو ہے یہ سارا کر رہے ہیں، وہ تو انہیں کے ایجنٹ ہیں، ان کی ذہنیت وہی ہے، ان کی سوچ وہی ہے، وہ اسی کے اندر پلے ہیں، پروان چڑھے ہیں، ان کا سارا معاملہ جو ہے اسی ماحول کا، وہ تو اس سے بال برابر نہیں ہوں گے۔ لیکن جب تک یہ نعرہ نہیں لگے گا بغاوت کا، یہ نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف بغاوت، اس وقت تک پاکستان کے حالات خاتم بدہن، بد سے بدتر، خراب سے خراب تر، ابتر سے ابتر ہوتے چلے جائیں گے، اور جو واقعہ یہ ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خطرات کے ساتھ دو چار ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا اعلانات اور سن لیجیے، بس چند منٹ کی اجازت۔ دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ کہ ہمارا چل رہا ہے، آج کے لیے اعلان کر رہا ہوں سورہ انفال اور سورہ توبہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں 7:30 ہوتی ہے قرآن اکیڈمی کی مسجد میں عشاء کی جماعت، اور 12:30 ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس دفعہ میں نے کچھ اختصار رکھا ہے، 3 کتابوں کا سیٹ جو پچھلی مرتبہ مفت تقسیم ہوا تھا، اور پھر بہرحال کچھ حضرات نے تھوڑے سے پیسے بھی ڈالے اس میں ڈبے میں، بہت سے حضرات رہ گئے تھے انہیں نہیں مل سکا تھا، تو کچھ اور ہم لے آئے ہیں آج، تو وہ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے، وہ لے لے، وہ پیسہ ڈالنا ہو تو اس ڈبے میں ڈال دیں، اور نہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جائیں پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان مجید، رمضان مبارک کی جو برکات ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آخری بات ہے، ابھی 1-2 منٹ انتظار کر لیجیے، یہ یہاں سے دارالسلام لائبریری کی طرف سے بھی مجھے خط ملا ہے کہ یہ دعا بارش کے لیے دعا کرنی چاہیے، اب ہمیں دعا کرنی ہے، اور اس دعا کے لیے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مصنون دعائیں ہیں وہ آپ کو ترجمہ بتا دوں تاکہ آپ جب میرے ساتھ آمین کہیں تو پھر واقعی دل کی گہرائی سے اور فہم اور شعور کے ساتھ کہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے یہ دعا مانگی تھی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رحمان الرحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ تو ہی غنی ہے ہم فقیر ہیں، انزل علینا الغیث، اے اللہ ہم پر بارش برسا، واجعل ما انزلت لنا قوۃ وبلاغا الى حین، اور جو پانی تو اتارے بارش کی شکل میں اسے ہماری پرورش کا، ہماری ضروریات کے بہم رسانی کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، اللہم اسقِ عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو بھی پانی پلا، وہ بہیمتک، اور اپنے حیوانوں کو بھی، وانشر رحمتک، اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے، وہ جو بلدک المیت، اور یہ جو مردہ زمین ہے اسے زندہ کر دے۔ آپ درختوں کو دیکھ کر گھوسلے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، ان کی ہریاول ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ مختصر اللہم اغثنا اغثنا اغثنا، یہ دعائیں ہیں۔ اب ذرا ہاتھ اٹھائیے اور خلوص سے قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب دعا کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث، واجعل لنا ما انزلت قوة وبلاغا الى حین، اللہم اسقِ عبادک وبہیمتک وانشر رحمتک واحیِ بلدک المیت، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا یا ارحم الراحمین، آمین۔